آج عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے اور تقریباً 7 مقدمات پر ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور ان درخواستوں پر اسلام آباد رجسٹرار کی جانب سے اعتراضات عائد کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا پھر کچھ کرنے کا پلان ہے۔ عمران خان اپنے قافلے کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے تو جیسے ہی آگے گئے تو عمران خان کی گاڑی کو پولیس نے جانے دیا اور باقی قافلے کی گاڑیوں کو سری نگر ہائی وے پر بند کر دیا۔ یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، باز نہیں آئیں گے، اسی لیے میری اسلام آباد کے شہریوں سے درخواست ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جائے۔ یہاں کی عدالتیں اتنی ضمیر فروش ہیں کہ حمزہ شہباز کو صرف اور صرف کمر درد کی بنیاد پر حاضری سے استثناء کی درخواست مل گئی تھی، اور عمران خان جس کو جان کے خطرات لاحق ہیں لیکن ان کے لیے کوئی بھی سیکیورٹی فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے، الٹا رینجرز اور پولیس شیلنگ کرتی ہے، فائرنگ کرتی ہے اور مختلف ظلم ڈھاتی ہے۔ ہماری فوج نے ہمیں یہ نعرہ تو دے دیا کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن اپنے بچوں کو دہشت گرد بنا دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے 3 بچوں کو پکڑا ہے جن کی عمر کوئی 12-13 سال ہے اور ان پر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دیا گیا ہے، اور جج بھی اتنا بے غیرت ہے کہ اس نے بھی ان کو جیل بھیج دیا ہے۔ مطلب سوچیں، چھوٹے سے بچے اور دہشت گردی کا مقدمہ، اور فوج کے گندے مہروں کی جانب سے مریم نواز کو نئے آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ ججز کو کھل کر دھمکیاں دو کہ تمہاری آڈیوز ویڈیوز لیک کر دیں گے، تمہیں جان کی دھمکیاں اور ان کی فیملیز کو اٹھا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی وجہ سے وہ کھلم کھلا یہ پوچھتی پھری ہے کہ عمران خان کو اب تک کون تحفظ دے رہا ہے، یعنی کون سا جج اور کون سا جرنیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کی بے غیرتی کی حد دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ اظہر میشوانی، اینکر نے سوال پوچھا کہ اظہر میشوانی کہاں ہے، یہ تو بتا دیں، اس کے والدین وغیرہ پریشان ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے اظہر میشوانی کو انہی لوگوں نے ٹریپ کیا ہوا ہے، انہی لوگوں نے اغوا کیا ہوا ہے، یعنی اتنی بے غیرتی، وہ بھی کھلے عام۔ اور ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے جیسے کہا کہ یا تو اب ہمارا وجود بچے گا یا عمران خان کا بچے گا، اور عظما بخاری نے بھی کھلم کھلا دھمکیاں دی کہ ریاست اگر کسی کو مارنا چاہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ کہاں ہیں ہماری عدالتیں، کہاں ہیں ہمارے ججز؟ سوئے ہوئے ہیں کیا؟ کون سا ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں؟ وہ عوام کو بھی پلا دیں۔ حسان نیازی پہ صرف اور صرف اسی لیے FIR درج ہوئی کہ اس نے بھائی بیان دیا اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو نہ کسی حافظ کا خیال رکھا جائے گا نہ کسی حاجی کا۔ اب یہ حافظ اور حاجی کسی کا نام ہے، اس پہ اس پر FIR درج کر دی ہے کراچی میں، لیکن خصوصی طور پہ اس مینار پاکستان والے جلسے نے ان کے ہوش اڑا کر رکھ دیا، اور ان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں اور جتنے بھی ٹاؤٹس ہیں وہ انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ٹیم کو PTI کی کسی طرح غائب کرو۔ اور قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ہری پور میں ایک لڑکے کو اٹھانے گیا، وہ نہیں تھا، اس کے والد کو اٹھا لیا، یعنی اتنی بے شرمی اور بے غیرتی، غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ لیکن ہم سوشل میڈیا ٹیمز نے ہمت نہیں ہارنی، جبر کا مقابلہ، ظلم کا مقابلہ ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے اور حضرت حسین علیہ السلام کی سنت پوری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور آج کا دن بہت اہم ہے۔ اسد عمر وغیرہ اور سبطین خان نے درخواستیں دے دی ہیں جو الیکشن کمیشن نے آئین پر ڈاکہ مارا ہے اس کے خلاف، اور ان پر نمبر لگا دیے گئے ہیں، یعنی اب ان کو سنا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو پچھلے دنوں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں ثاقب نثار صاحب کے پلے کارڈ اٹھا کے اور ان پہ بدتمیزی کے جملے لکھے ہوئے تھے، یہ کس کو پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ یہ اب کے چیف جسٹس کو پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو پھر ایسا ہوگا، تم نے بھی ریٹائر ہونا ہے۔ لیکن ہماری چیف جسٹس صاحب سے اپیل ہے کہ بھائی انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ ہم نے یہ نہیں سننا کہ بھائی اسمبلیوں کی تحلیل غیر قانونی تھی، اسی کو ہی بحال کر دیتے ہیں، یا پھر ساری پارٹیاں مل کر ایک ہی الیکشن کی ڈیٹ فائنل کر لیں۔ بھائی نہیں، آپ یہاں پہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہیں، آپ آئین و قانون کے تحت فیصلہ کرنے کے لیے ہیں۔ وہ فیصلہ کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا ہے تو گھر جائیں، آپ اس عہدے پر بیٹھنے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ اور یہ جو بھونڈا کیس انہوں نے بنایا ہے کہ بھائی ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں، 90 ارب روپے شہباز حکومت نے اراکین پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈز کے لیے دیے ہیں تاکہ الیکشن میں ہیلپ ہو سکے، اور 83 ارب روپے کا مفت آٹا یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے الیکشن کے لیے کتنے چاہیے؟ صرف اور صرف 20 ارب۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس الیکشن کے پیسے نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم PTI کی عوام چندہ کر کے الیکشن کروا لیں گے، تم لڑنے والے بنو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن میں تاخیر کے لیے ان کو سرخ جھنڈی دکھا دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی الیکشن کی تاخیر میں حصہ دار نہیں بنیں گے، اور وہ اپنی پارٹی کے اجلاس میں امیدواروں کو ٹکٹ بھی بانٹ رہے ہیں۔ یعنی کل کا کل اب معاملہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ سٹینڈ لے لیتی ہے تو بھائی پھر ان کا باپ بھی الیکشن لڑے گا، کوئی بھی ان کو الیکشن میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اور بھائی انہوں نے پہلے ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لگایا تھا، اور لیڈ کر کے کون چلی تھی؟ مریم نواز، کہ ووٹ کو عزت دو، ججز کو ووٹ کو عزت دینی چاہیے اور نواز شریف کو دوبارہ اہل قرار دینا چاہیے۔ لیکن قوم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کو یہ لوگ گالیاں نکالتے تھے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو آپس میں گالیاں نکالتے تھے، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جنرل باجوہ سے بھی ہاتھ ملایا، اور جو شہباز شریف کہتا تھا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالوں گا، ان بے شرموں نے بھی آپس میں ہاتھ ملایا۔ اور جب عمران خان کو اقتدار سے باہر کیا گیا تو اسی چیف جسٹس نے رات کی 12 بجے عدالتیں کھول کے عمران خان کو اقتدار سے باہر کیا اور آپ کو حکومت میں بٹھوایا۔
آج وہی سپریم کورٹ اور وہی چیف جسٹس آپ کو الیکشن کا حکم دے رہے ہیں کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن کرواؤ، تو آپ اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب کہاں گیا ووٹ کو عزت دو، اب الیکشن ہی تو کرواؤ، ہم ہی تو کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ اور یہ بات سمجھیں، اس لیے مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ جلدی اس لیے پی ٹی آئی والے الیکشن چاہتے ہیں کہ اس کے بعد نیا چیف جسٹس آ جائے گا، یعنی یہ 8 اکتوبر والی جو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے ڈیٹ دی گئی ہے یہ کوئی ہوائی ڈیٹ نہیں ہے۔ اکتوبر میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کے پسندیدہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کا الیکشن کرنے کا ڈیلے ہے کہ اگر تب تک الیکشن ڈیلے ہو جائے پھر آگے تو اپنا چیف جسٹس ہوگا، آگے جتنا مرضی لمبا کھینچ لیں گے۔ لیکن اتنے جبر اور ظلم کے باوجود آپ نے یعنی قوم نے ہمت نہیں ہارنی۔ دیکھو سارے کھڑے ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا والے لوگ کھڑے ہیں اور گراؤنڈ پہ جو زمان پارک میں لوگ موجود ہیں وہ مارے کھا رہے ہیں۔ اگر آپ اس ٹائم ڈر گئے تو سب کی قربانیاں رائے گاں چلی جائیں گی۔ یہ کرپٹ مافیا اور اسٹیبلشمنٹ کے گندے مہرے صرف اور صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، بس ان کو ایک دھکا باقی ہے اور انہوں نے گر جانا ہے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔